نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے اور روزہ نصف صبر ہے۔ ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم ثناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامہ ثناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، معذرت چاہتا ہوں، دیر سے پروگرام شروع ہوا ٹریفک جام کی وجہ سے، اور بلا تاخیر میں جاؤں گا آج کے مہمانان گرامی کی جانب۔ آج کی جو پہلی مہمان شخصیت ہے، جانی پہچانی شخصیت، مختلف ٹی وی چینلز پر آپ دیکھتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں کھرا بولتے ہیں، بہت ہی پیار کرنے والی شخصیت اشرف محمد صاحب، پاک میمن ویلفیئر اور القریش وومن کے CEO۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام، کیسے ہیں اشرف بھائی؟ خیریت سے اللہ ہیں؟ کرم۔ راؤ صاحب بڑی ماشاءاللہ آج آپ نظر بد سے بچایا، آپ کو ٹیکہ لگنا ضروری ہے۔ محبت ہے آپ کی، ذرہ نوازی ہے، ویسے سادہ بار شخصیت تو آپ ہیں۔ اللہ خوش رکھے آپ کو۔ جزاک اللہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں آج کے دوسرے مہمان، جو کہ پریزیڈنٹ انجمن اساتذہ پاکستان سندھ، ڈائریکٹر ابن ارقم اسلامک سیکنڈری اسکولنگ سسٹم، ابو حماد غلام مصطفیٰ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو بہت بہت خوش آمدید ہماری بس میں۔ اور آج کی جو تیسری مہمان شخصیت ہے، ملٹی ٹیلنٹڈ شخصیت ہے، اور سندھ کے شہر میرپور خاص شہر سے یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ سے تجزیہ نگار ہے، موٹیویشنل ٹرینر ہے، اور ایشیا اور پاکستان میں امریکہ، یورپ اور آسٹریلیا کی طرز پر سب سے پہلے بزنس اور اکنامک ڈیولپمنٹ لابنگ کنسلٹنسی پروجیکٹ ہے، اور سعید عباسی لوبسٹ کے فاؤنڈر ہیں اور CEO سعید خان عباسی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی۔ ماشاءاللہ سے اتنے ساری ڈیزینیشن، اتنے سارے کام کیسے کر لیتے ہیں؟ ایکچولی ڈیزگنیشن ایک کام میٹر کرتا ہے الحمدللہ، تو اللہ پاک کی کرامت، اللہ پاک سب کچھ کرواتا ہے اگر چاہے تو۔ ماشاءاللہ، اللہ کو سلامت رکھے۔ اور اسی کے ساتھ میرے دائیں جانب موجود ہیں ثنا خوان رسول، آپ کا نام ہے علی حسن قادری صاحب، اور دوسرے جو ثنا خوان رسول ہے ذکا الدین ذکی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکا، آپ سے گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ ہمیشہ نگاہوں میں میری بسے ہیں، حرم کی زمین اور حرم کے نظارے خدا نے سجایا، ازل سے سجے ہیں، حرم کی زمین اور حرم کے نظارے، حرم کی زمین اور حرم کے نظارے ہمیشہ نگاہوں میں میری بسے ہیں، حرم کی زمین اور حرم کے نظارے، اور کبھی طواف کعبہ کا اعزاز پانا، صفا اور مروہ پہ بھی آنا جانا، صفا اور مروہ پہ بھی آنا جانا، میرے قلب و جان میں اتر سے گئے ہیں، حرم کی زمین اور حرم کے نظارے، اور ادھر سنگ اسود ادھر ملتزم ہے، یہ ہے چاہے زمزم وہ میزاب
حساب رحمت یہ ہے چاہے زم وہ میزاب رحمت صدا آئی دل سے کہ تیرے لیے ہے حرم کی زمین اور حرم کے نظارے اور اگر حج کا اعزاز بخشا خدا نے تو آنکھوں سے دیکھوں گا ایک روز خاکی تو آنکھوں سے دیکھوں گا ایک روز خاکی میری روح تک میں سمائے ہوئے ہیں حرم کی زمین اور حرم کے نظارے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ تھے ذکاء الدین ذکی. اور میں بتاتا چلوں کہ ملک پاکستان کے نامور نعت گو شاعر اور نعت خواں ہمارے بہت اچھے بھائی عزیز الدین خاکی صاحب کے صاحبزادے ہیں. اللہ تعالیٰ عزیز الدین خاکی صاحب کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. اشرف احمد صاحب, ویسے تو میں نے آپ سے ہی سوال پہلا کرنا تھا, چونکہ میرپور خاص شہر سے تشریف لائے ہیں, بہت دور سے اور ہمارے مہمان ہیں, تو میں چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہے تو سوال پہلا سعید صاحب سے کریں. بالکل بھائی, میری طرف سے. اچھا سعید خان عباسی صاحب, میری ایک عادت ہے کہ جو بھی گیسٹ آ رہے ہوتے ہیں ان کی پوسٹ میں اسٹیٹس پہ لگاتا ہوں. جی. سب سے زیادہ سوالات آج آپ کی پوسٹ لگانے پر آئے کہ بھائی یہ کیا کرتے ہیں, یہ جو لکھا ہوا ہے لوبسٹ, یہ کیا چیز ہے؟ جی جی بالکل. تو اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں گے. اچھا بہت شکریہ صاحب. سب سے میں پہلے آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں, پولیٹیشین ٹیم کا اور آج کے مہمانوں کا, اور ماہ رمضان کی مبارکباد ہو. دیکھیے انٹرنیشنل لیول پر امریکہ, یورپ, آسٹریلیا کے اندر آپ نے لابی کمپنیز کا ذکر سنا ہوگا. پاکستان کی گورنمنٹ اور خاص طور پر پولیٹیکل پارٹیز یا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ لابنگ فرمز کو ہائر کرتے ہیں وہاں پر. ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے. یہ پاکستان, یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہمیں اڈاپٹ کرنے چاہیے. ہمیں ریگولیشنز ہے. ہم اگر ٹریڈ کرتے ہیں, اکنامک ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, ہم بزنس کرتے ہیں, ہم تعلیم کا تسلسل رکھتے ہیں, ہمیں دنیا کے اندر اس اسٹینڈرڈ کے مطابق میچ کرنا ہوگا. اگر ہم خدا نخواستہ اس چیز سے ہٹتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارا لاس ہے, اور دنیا گلوبل اسٹینڈرڈ ہے. ان معاملات کو دیکھتے ہوئے چونکہ انٹرنیشنلی لابنگ کا جو کانسیپٹ ہے, لابنگ کمپنیز, لابنگ کا بزنس بہت زیادہ بوسٹ کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ یہ جو کانسیپٹ پاکستان میں نے اس لیے لانچ کیا, ہم پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر لانا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں ٹیلنٹ موجود ہے, ہماری بزنس کمیونٹی کے اندر, ہماری سوشل کمیونٹی کے اندر, ہماری ایجوکیشن کے اندر ایجوکیشنسٹ ہیں, ہمارے این جی اوز ہیں, ہماری ڈفرینٹ سیکٹرس ہیں, نعت خواں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے, میڈیا موجود ہے. ہمیں انٹرنیشنل طور پر کمپٹیشن کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا, لیکن جب تک ہم وہاں کے اسٹینڈرڈس کو, وہاں کے ریگولیشنس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے, ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ کانسیپٹ ہے اپنے پاکستان کو انٹرنیشنل لابنگ کے ایک دائرے میں لانے کے لیے. بالکل. اچھا آپ جرنلسٹ بھی ہیں, اس حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گے, کب سے یہ سفر آپ نے شروع کیا؟ دیکھیں جرنلزم اور شعبہ صحافت تو ایسا کہ میں کبھی اس چیز نہیں تھا سینئر جرنلسٹ اور وہ, میں ایک ادرا سا ایک طالب علم رہا ہوں صحافت کا. 1992 سے 1992 سے میں نے کراچی کے ایک مقامی ایک بڑا اخبار تھا, اس سے 92 سے جی 92 سے 1992 کی بات کر رہا ہوں, وہاں ایک ایز اے اخبار کے سب ایڈیٹر کے اسٹارٹ کیا. آج الحمدللہ کراچی کے بہت بڑے سینئر جرنلسٹ نامور وہ ہمارے ساتھی رہ چکے ہیں. تو یہ ایک شعبہ تھا, سیکھتے رہے. اور دیکھیے صحافت اور میڈیا ایک ذمہ داری کا ایک نام ہے. یہ وہ انڈسٹری ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ آپ کو شوکیس کرتی ہے. مطلب اگر میں بیٹھا ہوں تو آج آپ مجھے شوکیس کر رہے ہیں, آپ کا کمال ہے میڈیا کا ہے. یہ جو لیڈرشپ بنتی ہے, پاکستان کی پولیٹیکل لیڈر ہے یا جو اس طرح مختلف سیکٹرز کے لوگ, ان کو یہ صحافت, یہ صحافی, یہ میڈیا ہی ایکسپوجر دیتا ہے. لیکن بدقسمتی سے چونکہ میں رہا ہوں, صحافت وہ کیمرے کے پیچھے کام کرنے والا, ڈائریکشن کرنے والا, جرنلسٹ ہو, اینکر ہو, مسائل کا شکار ہے. ہم چاہتے ہیں کہ میرا میڈیا توانا ہو, طاقتور ہو, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ انڈسٹری کے چاہے وہ جرنلسٹ ہو, کیمرہ مین ہو, رپورٹرز ہو, اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ
آگ اور خون کی دریا میں شہر کے اندر رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، نہ دن دیکھتے نہ رات دیکھتے. لیکن بدقسمتی سے مجھے دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ بہت سے میڈیا ہاؤسز، بہت سے اخبارات انہی کی وجہ سے بہت زیادہ کما رہے ہوتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کو کچھ نہیں ملتا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری میڈیا انڈسٹری، صحافی، کیمرہ مین، ڈائریکٹرز، اینکرز، وہ ایک اچھے ایک اس سرکل میں آئے جس طرح انٹرنیشنلی دنیا بھر میں ہوتا ہے، صحافت ہوتی ہے. تو میں تھوڑا سا دکھی ہوتا ہے. آپ نے چھیڑ دیا. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اینکر پرسن کے بارے میں کسی نے تو سوچا یہاں جی جی کیوں؟ چونکہ ہم رہ چکے ہیں نا، ہمیں احساس ہے، ہمیں اس درد کا، دکھ کا احساس ہوتا ہے. اچھا صحیح صاحب، ماشاء اللہ 33 سال آپ کو ہو گئے. جی الحمدللہ. اور دیکھنے میں تو آپ ویسے ابھی 40 سال کے لگتے ہیں. لیکن چھپانے نہیں چاہیے عمر. اچھا. اور 56 ایئرس میری. لیکن آپ نے بتا دی. جی. ایک اور سادہ بار شخصیتیں یہاں پر موجود ہیں، جب بھی دیکھو ماشاءاللہ جوانی نظر آتے ہیں، اور ہر بار پوچھتا ہوں کہ اس جوانی کا راز کیا ہے. جی جی انسپریشن ہے ان سے ماشاءاللہ. یہ آپ اور ان کی اگر عمر کو آپ کنگالیں گے تو مجھ سے بھی ڈبل عمر ہوگی. لیکن اللہ اکبر، اللہ میڈیا کے راز کھل رہے ہیں، اندر کے راز. یہ راؤ صاحب میڈیا کا کمال ہے، اور صاحب کہہ رہے ہیں میڈیا کا کمال ہے شاید. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں یہ میک اپ کا بھی کمال نہیں. بات ساری یہ ہے کہ راؤ صاحب جو ہے نا فکر کو جو ہے دور رکھتے ہیں. جو فکر کو دور رکھے گا وہ اپنے بہت سے معاملات میں فٹ رہے گا. بلڈ پریشر نہیں رہے گا، شوگر نہیں رہے گی. دنیا کی جو یہ خرافات ہیں اس کا بیجا جو ہے نا، وہ اثرات جو پڑتے ہیں نا چہرے پہ، باڈی پہ، اس سے مبرہ ہوتا ہے. فکر کیوں کرے جب مالک بادشاہ ہے؟ فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کا ٹائٹل اس میں بھی کہیں اس طرح کا ہے، ایسا ہے اسٹیٹس میرے واٹس ایپ پر. اچھا اشرف صاحب، آج کا جو موضوع ہے معاشرے میں استاد کا کردار، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اچھا دیکھیں، یہ جو کردار ہے نا اس میں کثافت آ گئی. بڑا دکھ اور بہت ہی افسوس رہتا ہے کہ ہم کسی وقت استاد ہمارا جو ہوتا تھا نا باپ کا درجہ رکھتا تھا. اب رسماً ہم بات ضرور کر لیتے ہیں لیکن ہمیں وہ بات نظر نہیں آتی، ریسپیکٹ نظر نہیں آتی. اب یہ جو آپ کا ٹیکنالوجی کا دور ہے یا یہ سوشل دور ہے، بظاہر تو وہ کہتے ہیں یہ فرینڈشپ ہے، وہ ریسپیکٹ، اور وہ جو پہلے ایک آدمی کا ہوتا تھا نا، ایک دعا کا سلسلہ ہوتا تھا، ایک سرپرستی کا اثر نظر آتا تھا. آپ کسی بھی ٹیچر کو دیکھیں، آپ کے پرانے استاد آپ کو ابھی تک ان کے نام بھی یاد ہوں گے، ان کے سارے آپ کو ان کی خوبیاں بھی آپ کو یاد ہوں گی. وہ بھی انٹلیکچوئل جو ہوتے تھے اپنی پوری توانائی دیتے تھے اپنے شاگرد پہ. اب یہ کمرشل دور ہو گیا ہے تو وہ بات بھی نظر نہیں آتی، اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ استادوں کے ساتھ نمک حلالی نہیں کرتے جیسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں. بڑا برا دور ہے. اچھا اب یہ جو بات میں کر رہا ہوں ایک ایسا ہے کہ آپ کو جس نے چلنا سکھایا، آپ کو پڑھنا سکھایا، آپ کو ادب و آداب دیے، آپ کو ایک جگہ پہ کھڑا کیا، وہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے. وہ بیچارہ وہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے. اس کے 2000 اسٹوڈنٹس ہوں گے، 4000 اسٹوڈنٹس ہوں گے. میں نے اسکول چلایا، میں ایز اے پرنسپل، ایز اے اسکول میں نے دیکھا ہے. تو وہ میٹرک کے جو بچے کبھی کبھی آتے ہیں، وہ کہیں کوئی کیپٹن بنا ہوا ہے، کوئی میجر بنا ہوا ہے، کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہے. میرے اسکول میں آ کے وہ دوبارہ وہ یاد تازہ کرنے کے لیے میٹرک ہم نے کیا ہے، تو جب بتاتے ہیں تو ہم بڑا خوش اور بہت ہی زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں. اور اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو ہے نا صحیح جاب پر ہیں. مطلب وہ جو آپ کا جو پیشہ ہے اس میں آدمی کو نظر آتا ہے کہ فخر سے کہ یار یہ اصل اثاثہ ہے. دیکھو نسلوں کی نسلیں کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہیں. لیکن وہ ادب، وہ لحاظ ڈے بائی ڈے وہ ٹیچر کا یا استاد کا جو ہے بہت کم ہو گیا. اس میں کچھ غلطیاں استادوں کی بھی ہیں، ٹیچرز کی بھی ہیں. وہ کمرشلزم پہ زیادہ چلے گئے ہیں. تو وہ جو پہلے ہوتا تھا کہ پرائرٹی ہوتی تھی کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اپنے ان بچوں کو ڈیلیور کریں، اور وہ ریسپیکٹ نظر بھی آتی تھی. اچھا ایجوکیشن سے ریلیٹ یہاں پہ شخصیت موجود ہیں، ابو حماد غلام مصطفیٰ صاحب، کیا کہنا چاہیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ راؤ صاحب، بہت ہی خوبصورت موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے، اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اتنے بڑے موضوع کا احاطہ کرنا یہ میرے لیے بڑا مشکل ہوگا. جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے. سابقہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مشاغل اور مختلف پیشے سے وابستہ رکھا. حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ لوہے کو جو ہے وہ موڑ دیا کرتے تھے، زرہ کو، اس طریقے سے کھیتی باڑی سے ریلیٹڈ تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. سبحان اللہ. تو یہ جو استاد کا کردار ہے یہ بڑی حساس نوعیت کا ہے. اگر استاد اپنی اس بنیادی جو فرائض منصبی ہیں اس کو اگر سمجھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ قوموں کی جو تقدیر ہے وہ استاد کے کردار سے منسلک ہے. کہ اگر استاد کما حقہ
अपनी ज़िम्मेदारियां बखूबी अंजाम दे रहा है, तो फिर ये जो मुआशरा है ये ऐसे तंदुरुस्त व तवाना होगा। और फिर ये जो हमें इस पुरफतन दौर में जो मुआशरे के अंदर जो बुराइयां नज़र आती हैं, तो उस्ताद का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल है। अगर वो अपने किरदार से इंसाफ करेगा तो इंसाफ करने के साथ ही मुआशरे के अंदर तब्दीली का वो पेश खैमा साबित होगा। तो बिलाशुबा आज का जो मौजू है वो बहुत ही हसास भी है, और मैं ये पैगाम भी देना चाहूँगा हमारे असातिज़ा किराम को कि वो अपने उस फ़रज़ मनसबी को जो है वो पहचानें। और ये जो नौनिहाल हमारे पास अमानत हैं, और मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर जो है जितना बड़ा गुनाह किसी मासूम की जो है आप उसकी के मुस्तकबिल को अगर तबाह कर दें तो ये सबसे बड़ा जुल्म है। तो उस्ताद के हाथ में ये नौनिहाल हैं, और उस्ताद अपने किरदार के ज़रिए, अपने अखलाक के ज़रिए इन नौनिहालों को इस नहज पर उनकी तरबियत कर सकता है कि वो मुआशरे के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात। और इसी के साथ नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। माशाअल्लाह। प्रोग्राम बज़्म सनागर में एक बार फिर खुश आमदीद। और दौरान वक्फा हमें ज्वाइन किया है सनाखान रसूल सैयद उस्मान बरनी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं उस्मान साहब, खैरियत से हैं? और इसके साथ ही प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है नातिया मुकाबले सरकार की नाते वाह भाई वाह, और आज की पहली शरीक हैं तूबा इमरान। जी बेटा शुरू कीजिए। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होंठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है, वहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ दिल लुटाने को जी चाहता है। गुजारिश करूंगा मुकाबले की दूसरी शरीक उर्वा अब्दुल रज़्ज़ाक से। जी बेटा शुरू कीजिए। वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। हाँ हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से मिली है। वो हाशमी, वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। हाँ हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। बहुत खूब पढ़ा। अपनी उम्र के हिसाब से अशरफ मेमन साहब क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, ये ज़ौक़ लगन वाली बात जो है ना, ये जो तलब और जो बात सारी आती है कि वालिदैन जो है ना, जिस तरह बच्चों को ये ट्रेन कर रहे हैं, बच्चों की लगन और जुस्तजू जो नज़र आ रही है, और जो बात जिस तरह से की है सादगी में, दिल मोल लेने वाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। दोनों बच्चों का बेहतरीन। क्या कहना चाहेंगे अबू अब्बास साहब इनके बारे में? माशाल्लाह बहुत ही उम्दा बच्चों ने मेहनत की है। असल तो है कि सरकार की ज़ात से लौ कितना है। वाह वाह वाह, क्या बात। तो इन बच्चों को बचपन ही से जो घुट्टी दी जा रही है, तो इंशाअल्लाह ये तसलसल जारी रहेगा, और बिलाशुबा बच्चियों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। सईद खान अब्बासी साहब,
آج کے مقابلے کے ونر کون ہے، اس کی ذمہ داری، بھاری ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ڈال۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے جی، سرکار کی نعت سنانے والے کو نمبر 1 2 3 ہو سکتی، بالکل پہلی بات یہ دیکھیے، چونکہ ایک وہ ٹیکنیکل ہوتے ہیں، ایک کمپٹیشن جب ہوتا ہے، دونوں بچیاں ماشاءاللہ میرے لحاظ سے بہت اچھا کانفیڈنس، بچی نے جو پہلی بچی ہے، کیا نام تھا بیٹا آپ کا؟ طوبہ عمران۔ طوبہ نے بہت اچھا ایک سٹارٹ لیا، میں کانفیڈنس دیکھ رہا تھا، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کی پچ تھوڑی چینج ہو جاتی ہے، آواز والیوم باہر بیٹھی ہیں، آ رہی ہیں۔ دوسری بچی کی ماشاءاللہ بہت اچھی اس پہ ادائیگی، تلفظ بہت پیارا تھا ماشاءاللہ۔ تو میرے خیال سے تو چونکہ اور پھر وہ بچیاں ہیں جنہیں رحمت للعالمین نے رحمتیں فرمایا ہے، واہ واہ، کیا تو یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ماشاءاللہ سرکار کی ثنا خواں ہیں، اور سرکار نے رحمت للعالمین نے رحمت فرمایا ہے بیٹیوں کو، تو میں سمجھتا ہوں نمبر 1 کوئی بیٹی 1 اور 2 نہیں ہو سکتی، لیکن چونکہ ٹیکنیکل ہے تو یہ بچی ماشاءاللہ میرے لحاظ سے اچھی پرفارمنس ہے، اور دوسری بچی نے آج کی ونر جو ہے عروہ عبدالرزاق ہے، بہت بہت مبارک ہو بیٹا، آپ نے بھی بہت اچھا پڑھا، اور جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ یہاں سے یا تو کوئی جیت کے جاتا ہے یا سیکھ کے جاتا ہے۔ آپ کو نیلسن پینٹ بنانے والوں کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ملیں گے، اور نیلسن پینٹ والوں کا کہنا ہے کہ نیلسن پینٹ رنگ زندگی کا، اور نیلسن پینٹ جو ہے 25% ایکسٹرا کوریج دیتا ہے، یعنی کہ کم پینٹ میں زیادہ سے زیادہ کورنگ دیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا سید عثمان بڑنی صاحب سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ حاضر ہے در دولت پہ گدا، حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ اور میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ اور ایک میں ہی نہیں پوری امت، ساری دنیا ساری خلقت تکتی ہے رستہ رحمت کا، تکتی ہے رستہ رحمت کا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے عثمان بھائی، ماشاءاللہ مزہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا علی حسن قادری بھائی سے کہ اپنی آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ حال دل کس کو سنائیں آقا، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے، اور
میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں چھین لے کوئی ردائے آقا آپ کے ہوتے ہوئے اور اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. ماشاءاللہ کیا بات ہے, بہت خوب. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے کہ اشرف بھائی اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ, اور مبارک ہو آپ کو کہ آپ اسی چوکھٹ کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ. پیش کی مبارکباد آپ کو عمرے کی بہت بہت, آپ کی اور آپ نے وہاں پہ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. بالکل بے شک آپ کی مہربانی سے ویزے کا بھی سلسلہ آپ کی محبت سے یہ ہو گیا. اللہ کا بالکل صحیح, بس اللہ نے وسیلہ بنایا. اور اسی خوبصورت کلام کے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پاکستان بھر میں دیکھی جانے والی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن پاکستان سے باہر بھارت, متحدہ عرب امارات, تمام خلیجی ریاستیں, مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ اور وہاں سے بھی آگے تمام یورپ ممالک, بالخصوص برطانیہ, اٹلی, فرانس, جرمنی اور سویڈن, اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ, ساؤتھ افریقہ اور ناروے سمیت جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں تمام ہی مسلمانوں کو انتہائی محبت, ادب اور خلوص دل کے ساتھ فیضان لیاقت حسین کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن بزم سناگر, اور میں ہوں آپ کا میزبان فیضان لیاقت حسین. ناظرین گرامی, آج میرے پاس وقت تھوڑا سا مختصر ہے, اور میرے ساتھ جو موجود ہیں ہمارے پروگرام کے 2 اور ہوسٹ موجود ہیں یہاں پر. تو فرزان صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کو آگے لیتے ہوئے آپ ہوسٹ کریں. جی بہت شکریہ. ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی, لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا, اور حیدر کو بھلا کیسے سمجھ پائے گی دنیا. دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا, دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا. خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں بزم سناگر, اور میں آپ کا میزبان فرزان احمد حاضر ہوں ڈیبیٹ سیگمنٹ کے ساتھ. اور روزانہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے درمیان کچھ پارٹیسپینٹ موجود ہوتے ہیں جو کسی ایک موضوع پر لب کشائی کرتے ہیں, جن میں سے ایک آگے کوالیفائی کرتا ہے. لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ اتنا خاص ہے کہ ہم نے ایک مقررہ کو اعزازی تقریر کے لیے رکھا ہے, اور موضوع بہت ہی خاص ہے, اولاد کی تربیت میں باپ کا کردار. تو اولاد کی تربیت میں باپ کا ایک بہت اہم کردار ہے. تو میں چاہوں گا آج کی ہماری جو مقررہ ہیں, جو اعزازی تقریر کے لیے آئی ہیں, نبیہہ سے میں گزارش کروں گا کہ بیٹا لب کشائی فرمائیں. جناب صدر, معزز حاضرین و ناظرین اور میرے ہم وطن ساتھیوں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے اولاد کی تربیت پہ باپ کا کردار. جناب صدر, باپ وہ ہستی ہے جو اپنی اولاد کی تمام تر ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دن ہو یا رات اپنے تمام سکون و اطمینان کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اور صرف روزی کماتا ہے. لیکن سامعین اکرام, باپ کا کام صرف پیسے کمانا نہیں بلکہ اس سے بڑی ایک اور ذمہ داری ہے, وہ اولاد کی تربیت ہے. کیونکہ باپ کو اپنے گھر کا سربراہ بنایا گیا ہے تو سربراہ کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے. ان ذمہ داریوں کو قرآن پاک میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. ترجمہ, اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. سامعین اکرام, یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ باپ کا کام صرف مادی ضروریات پورا کرنا نہیں بلکہ اپنی اولاد کی اخلاقی اور روحانی دونوں طرح کی تربیت کرنا ہے. کیونکہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ایک سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے, اس پر آپ جو چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں, اور بچہ ہمیشہ اپنے ارد گرد لوگوں کی نقل کرتا ہے. سامعین اکرام, اس وقت جب بچہ اپنے باپ کو نماز پڑھتے ہوئے, محبت و شفقت سے بات کرتے ہوئے اور سچ بولتے ہوئے دیکھے گا تو وہ خود بھی یہ سب کرنے کی کوشش کرے گا. سامعین اکرام, بچہ جھوٹ بولنا اپنے گھر والوں سے سیکھتا ہے کہ جب دروازے پر کوئی بلانے آئے تو باپ کہتا ہے بیٹا جا کے بولو ابو گھر پر نہیں ہے. لیکن تھوڑی دیر بعد جب بچہ کسی بات پہ جھوٹ بولے یا غلط بیانی کرے تو باپ کہتا ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولتے. اس وقت بچہ الجھن
उलझनों का शिकार हो जाता है। वाह सामने वाह कराम, वाह, क्या बात। सामने कराम, हमारे यहाँ अक्सर बाप ऐसे होते हैं जो घर में दाखिल होते हैं तो बच्चे समझते हैं कि जेलर आ गया, क्योंकि घर में दाखिल होते के साथ ही छोटी छोटी बातों पे चीखना चिल्लाना, ये सब बच्चे के जहन पे मनफी असरात मुरतब करते हैं। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि वो अपने मुतफिलात को बच्चे के सामने जाहिर ना करें। कराम, हमारे यहाँ वालिदैन की सबसे बड़ी गलती ये है कि वैसा इशात तो देते हैं मगर वक्त नहीं देते। अगर वो अपने बच्चे को अपना वक्त दें और उसमें उसकी तरबियत के हवाले से तरह तरह की सरगर्मियाँ करवाएं तो ये बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। कराम, मैं आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अपनी औलाद को माशरे के लिए एक करामत फर्द बनाए ताकि हमारा माशरा तरक्की कर सके। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी, क्या बात क्या है, जबरदस्त अंदाज से बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू कर रही थी करामत फर्द बनाए। आपके मौजू पर। और मैं आपको बताता चलूँ, हमारे दरमियान जो रोजाना मुनसिफ के फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं, आज उनकी जिम्मेदारी थोड़ी हल्की है, सिर्फ सामे के तौर पर बैठे हैं। तो हसन मिर्ज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसे मिजाज हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं फरजान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, खैरियत से हैं? कैसा लगा बच्ची की तकरीर सुन के? माशाल्लाह, मैंने आपको पहले भी जब इस तरह के मौज़ूआत का इंतखाब किया जाता है तो मैं हमेशा से एक बात ही कहता हूँ कि जब बाप माँ फ़लस्तीन इस तरह के मौज़ूआत पे तकारीर होती हैं तो हम फिर जो है वो अल्फाज नहीं देखते बल्कि जज्बात के ऊपर बच्चे को देखते हैं कि उसके जज्बात क्या कह रहे हैं। और उस बच्ची की तकरीर से ही इसके वालिदैन की तरबियत का भी अंदाज़ा हो रहा था कि इसके वालिदैन की कितनी तवज्जो इसकी तरफ है, इसके उस्ताज़ा की कितनी तवज्जो है। बहुत ही अच्छी और बेहतरीन तकरीर बच्ची ने पेश की, लेकिन हम तो मुनसिफ हैं तो हम तलफ़ुज़ात की गलतियाँ तो निकालना हमारा फ़र्ज़ है। तो बस तलफ़ुज़ात के कुछ मसाइल थे, बाकी जज्बात से लबरेज तकरीर थी और एक बाप के ऊपर जो बेहतरीन तकरीर की जा सकती है बिल्कुल उसका हक अदा किया है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि बाप एक ऐसी हस्ती है कि अक्सर औकात ऐसा होता है, हसन आप और जितने ज़ाहिर बात है हम सब ये मर्द हजरात यहाँ बैठे हैं, कि हम ईद वाले दिन भी जब अपने वालिद को गले लगा रहे होते हैं तो हम उस प्यार का, उस मोहब्बत का उस तरीके से इज़हार नहीं कर पा रहे होते, और सारी जिंदगी गुजर जाती है। और जब बाप दुनिया से जाता है ना तो हमें एहसास होता है कि मोहब्बत तो बहुत थी हमें, लेकिन वो जो इजहार था ना शायद हम उस तरह वो इजहार नहीं कर सके। तो मैं एक बात यहाँ पे अर्ज करना चाहूँगा तमामी जो सामीन है उनके लिए, और जो जनरेशन है हमारी, उनका एक बड़ा एक अलमिया है राव भाई, वो ये है कि बाप दुनिया से जब चला जाता है तो वो इधर उधर भाग रहे होते हैं कि कौन जनाजा पढ़ाएगा, कौन गुस्ल देगा। मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं, आज से 2.5 साल कबल जब मेरे वालिद साहब 2022 में फौत हुए तो मुझे अल्लाह ताला ने एजाज दिया, और ये मेरे वालिद की तरबियत थी। आज मैं टेलीविजन पे बैठ के बोल रहा हूं कि मैंने उनको खुद गुस्ल दिया, मैंने उनका जनाजा खुद पढ़ाया और मैंने उनको लहद में खुद उतारा। तो ये जो लोग सुन रहे हैं ना, स्पेशली जो यूथ है, मैं चाहूंगा नौजवानों से कि ये फरीजा आपने अदा करना है, ठीक है, ये आपका फरीजा है, आपने इधर उधर नहीं भागना है, और अल्लाह ताला आपको मौका दे इस चीज का। और क्यों आज हमारे माशरे में ऐसा होता है कि बेटा बाप का जनाजा नहीं पढ़ाता, बाप निकाह नहीं पढ़ाता, और हम ढूंढ रहे होते हैं कि कोई इस काम को अंजाम देने के लिए मिल जाए। तो बस ये एक मेरा मैसेज है। और बाकी आज जाहिर बात है एक ही मुकर्ररा थी तो उन्होंने अपना पैगाम दे दिया, और मेरे भी जो जहन में बात थी वो मैंने यहाँ शेयर कर दी। राव साहब क्या कहेंगे? अबू अहमद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि बच्चियाँ जिनको तकारीर के लिए तैयार किया जाता है, उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ तो ठीक है, लेकिन जहाँ भी कुरान मजीद की आयत हो ना, तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि उसको सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा किया जाए। बच्ची ने जो तिलावत की है इसमें कुरान मजीद की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तो ये एक लफ्ज़ी गलती थी कि चूँकि कुरान मजीद में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, तो ये तसहीह होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि कुरान मजीद की इस आयत की तसहीह की जाए। बिल्कुल सही साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया बेटा। सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस, इनका बच्ची का कॉन्फिडेंस लेवल मुझे बहुत अच्छा लगा ना, चूँकि आज आपने याद दिला दिया, आपने मुझे वापस 92-94 की और इनका जो स्टाइल था आबिद लियाकत हुसैन का, मेरा उस्ताद मुझे याद आ गया, मेरे दोस्त, मेरे मेंटर, मेरे बहुत अच्छा कोलीग और हमें डिबेट सिखाने वाले आबिद लियाकत हुसैन, आज मुझे इन्होंने दोबारा दिया। और बेटा आपने भी, चूँकि देखिए सर ने बहुत अच्छा एक वैलिड नुक्ता फरमाया कि कुरानी आयत के बाद जब बच्चों को तकरीर के लिए तैयार किया जाए, और ख़ास तौर पर पेरेंट्स और टीचर्स, तो इस बात का ख्याल रखें कि ये इसके से भी अगलात या गलतियाँ न हो। दूसरा, तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा था, ठीक है, चल जाता है, चूँकि बच्ची बहुत रवानी में बोल रही थी और चूँकि वो हम नहीं कर सकते, कहीं कोई और के साथ होती। बेटा थोड़ा सा स्लो
اور ان کی جو ٹیچرز ہیں، ان کی جو پیرنٹس ہیں، میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا بچی کو آپ نے تھوڑا سا اچھا موٹیویٹ کیا، لیکن تلفظ روانی کے ساتھ اور بہت ٹھہر کر. تو میں سمجھ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ضروری ہوتی آج کے مباحثے کے، اور مباحثے کے حوالے سے چونکہ آج روحانی محفل بھی ہے، تو میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ جو مباحثہ ہے، جو ڈبیٹ ہے، دراصل انبیاء کی میراث ہے. سبحان اللہ، صحیح بات ہے. وسلم نے دیکھے نبی کے سب سے بہتر مباحثہ شور شرابہ مباحثہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. حضرت ہارون علیہ السلام ایک بہت اچھے ڈبیٹر تھے، چونکہ حضرت موسیٰ کی لکنت تھی تو اللہ نے ان کی نصرت کے لیے بطور ڈبیٹر کے ان کے ساتھی کے حضرت ہارون کو نازل فرمایا. تو ماشاءاللہ مباحثے کو تو ہم انبیاء کی میراث سمجھتے ہیں. بہت اچھی کچھ چیزیں ہیں جو آئی تھنک کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی. ماشاءاللہ بہت اچھا کانفیڈنس لیول. زبردست. اشرف صاحب وقت ہم مقابلہ سکتے ہیں، 1 منٹ رہ گیا، کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ، میں اصل میں بات یہ ہے کہ جو ترتیب آپ نے بنائی ہے نا، اس میں اپریشیشن اس طرح سے ہے کہ جو میسج کنوے ہو رہا ہے نا، وہ دین کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھانا. اور جس طرح اس بچی نے اپنا ایک جو موضوع کے لحاظ سے جو کور اپ کیا ہے، جو حساسیت تھی نا، وہ اس کو بڑی اچھی طریقے سے اس نے پیش کیا ہے. بات ساری یہ ہے کہ میسج کیا پہنچ رہا ہے، اور وہ لوگ جب اس میسج کو سنتے ہیں تو اس کی حساسیت سے وہ بات قبولیت کی ہوتی ہے کہ بھائی لوگ اس کے مزاج کو، اس کی روحانیت کو پوری طرح جو ہے نا قبول کریں. اور یہ بڑی بات ہے کہ اتنی سے چھوٹے سے ٹائم کے اندر اتنے اچھے انداز میں اتنی بڑی باتیں کر جانا، یہ ماشاءاللہ یہ بڑا کمال ہے. اور ماشاءاللہ جس نے بھی ان کو ان کے لیے تیار کیا ہے ان کو سلام ہے کہ اتنی اچھی تیاری کے ساتھ. بہت شکریہ. اور ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. آپ تمام معزز مہمانان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اپنے اسپانسرز کا. بالکل، جن میں شامل ہیں دی گریسفل گرامر اسکول، العابد ایجوکیشنل سوسائٹی، بولتی کتابیں، جاوید پبلشر، ٹائم ویژن مارکیٹنگ، بسم اللہ ریزیڈنسی بائی میاں دات ہولڈنگ، اور ساتھ ہی ساتھ ہر پل تازہ چائے بائی اسپیکٹوس، ریکول سیرپ. اور ساتھ ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا cards.pk.com کا. کارڈز کہتے ہیں اس رمضان اے سی خریدنا ہوا بہت آسان. اب گھر بیٹھے آسان اقساط پر اے سی حاصل کریں، اور LED ٹی وی فریج بھی گھر بیٹھے ویب سائٹ پر آرڈر کریں. امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آئے گا. انشاءاللہ کل دوبارہ 11 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھیے گا. مجھے فرزان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.